مکین. سارا خاندان سویا کرتا تھا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم لما خلقت بیدی، میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. میں نے بنایا. کبھی تو نے اس بات پہ غور نہ کیا تیری اماں دال کھاتی تھی، اندر اندر میں کتنی پیاری پیاری آنکھیں بناتا رہا. اماں نے روٹی کھائی، میں نے پیاری پیاری زبان بنائی. اماں نے ترکاری کھائی، سبزی کھائی، گاجر کھائی، ٹماٹر کھائے. اللہ فرماتے ہیں اندازہ تو لگاؤ کہاں ٹماٹر کہاں تیرے ہاتھ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میرے بندے غور تو کر، ایک باپ کی 10 بچے بٹیاں، تمام کی الگ الگ تصویریں بنانے والا میرے سوا کون؟ باپ ایک ہے، بیج ایک ہے، ماں کا پیٹ ایک ہے، کارخانہ بھی ایک، مٹیریل بھی ایک، تمام کا تمام نظام ایک. اللہ فرماتے ہیں اور ان 10 بچوں کی بچیوں کی الگ الگ تصویریں میرے سوا کون بنا سکتا ہے؟ اللہ پاک سوال کرتے ہیں او لوگوں، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک تخت و تاج پہ بیٹھا ہے، ایک بھیک کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے، میرے سوا تقدیریں الگ الگ بنانے والا کون؟ تصویریں میں بناؤں، تقدیریں الگ الگ میں بناؤں، آواز بھی نرالی سب کی، ناک الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، چال ڈھال الگ الگ، رفتار الگ الگ، نصیبیں الگ الگ، مقدر نرالے نرالے. عجیب نظام ہے مالک کائنات کا. سبحان اللہ، قربان جاؤں. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے کس طرح اپنی خدائی سمجھاؤں، تجھ سے کس طرح اپنی بے نیازی منواؤں. فرمایا ماں کے پیٹ میں تو جب 4 مہینے کا ہو گیا تجھے بھوک لگنے لگی. اماں کو کوئی پتہ نہیں، ابا کو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو معلوم تھا میں تیرا رب، تو میرا بندہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تیری بھوک کا میں نے انتظام کیا، لیکن اس وقت جو انتظام میں نے کیا وہ نجس تھا، پلید تھا، وہ خون ناپاک تھا. فرمایا میرے بندے میں نے تیری بھوک کو بجھانے کے لیے، تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی، تیری زبان کو بچایا، تیرے منہ کو بچایا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، اللہ اللہ کہے گا. اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں نہیں پلیت ہونے دیا، اب حرام کھاتا تیری مرضی. میں نے وہاں تیری زبان کو پاک رکھا ہے، میں نے وہاں تیرے منہ کو پاک رکھا ہے. اگر ماں کے پیٹ سے ہی حرام خور بن کر آیا تو بات بگڑے گی. پانی پت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بوری شاہ قلندر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے. بعض لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے. یہ دیکھو ہم ولیوں کے واقعات سنا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں یا کیسٹوں میں پڑھا رہے ہیں، مانتے کیوں؟ ولیوں کو مانتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو.
کھانے پینے سے لے کر تھوکنے تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہو، ہمارے یہاں وہ ولی ہے، اور کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ مولوی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد جناب شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرید ملتان میں پڑھتے ہیں۔ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا فخر الدین شاہ سے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، مرید تھے، شاگرد تھے، لائق دیکھا، قابل دیکھا، بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اللہ والے، ولایت والے نیکی دیکھا کرتے تھے، آج ہم بلڈنگ اور بنگلے اور کوٹھیاں اور مکان دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عقیدت رکھنے والے اندر اندر چور رکھتے ہیں۔ میرے پاس جمعے میں بے شمار لوگ آ جاتے ہیں، جی کوئی لڑکا بتانا عقل مند نیک ہو عالم ہو، اور جب بتاتے ہیں اس کے نام زمین کتنی ہے فوراً چکری کاٹ جاتے ہیں، اندر اندر کچھ اور ہے۔ شاہ فخر الدین ملتان پڑھتے تھے کہ وہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی وہیں انتقال کر گئی۔ شاہ بہاء الحق نے دوسری لڑکی دینے کا ارادہ کر لیا، مگر بہاء الحق کا جو بیٹا تھا شاہ صدر الدین، برابر میں خبر ہے ملتان میں، اس نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے، تجھے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ توجہ کرنا، بہاء الحق شاہ بہاء الحق زکریا بہاء الدین کا بیٹا کہتا ہے فخر الدین کے بارے میں کہ اس کا نفس نہیں مرا ابھی۔ ایسے نماز تو پڑھتا ہے کہ ہاں، روزے رکھتا ہے کہ جی ہاں، اللہ اللہ بھی کرتا ہے کہ جی ہاں، کہ پھر کہنے لگا پرسوں میں نے دیکھا تھا صبح کی نماز سے پہلے جب جماعت کھڑی ہونے لگی یوں کرتا ہلا ہلا کر ہوا کر رہا تھا، دربار الہی میں کھڑا ہوتے وقت اس کو گرمی سردی کا پتہ کیسے چل گیا؟ عیب دیکھو کیا نکالا، خامی دیکھو کیا نکالی۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی، حافظ جمال بی بی، قرآن کریم کی حافظہ ہے۔ بولی شاہ قلندر پیٹ میں ہے، بولی شاہ قلندر کی اماں ایک ختم قرآن کا روزانہ کرتی ہے۔ جب پیدا ہوئے بولی شاہ قلندر جب پیدا ہوئے تو بہت روئے، بہت رو رہے ہیں، بچہ خوشی تھی بچہ پیدا ہوا، لیکن اب رونے سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ایک بزرگ آئے، بولی شاہ قلندر کے ابا بلا کے لائے کہ جی دم کر دو، بہت رو رہا ہے چھوٹا بچہ۔ جب اس اللہ والے نے دم کیا تو بچہ خاموش ہو گیا۔ تو شاہ فخر الدین نے کہہ دیا جیسے مولوی لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اب تو یہ چپ ہو گیا اور آپ تو چلے جائیں گے دلی، اگر یہ پھر رو پڑا تو مجھے بتا دو نا کیا دم کیا آپ نے۔ اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، بتا بھی دیتے۔ وہ دلی والا بزرگ کہنے لگا فخر الدین اس کی اماں قرآن کی حافظ ہے، اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، اس کی روح کا اور قرآن کریم کے نور کا اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا رابطہ ہو گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، امی چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، وہ قرآن نہیں پڑھتی، اور آدھی کی عادت ٹوٹی، ناچی کا نشہ ٹوٹا، یہ بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھ دی، ایک آیت اس کان میں پڑھ دی، قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ حاصل یہ
کہ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو گولی شاہ قلندر پیدا ہوا کرتا تھا. جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے جھولی میں لے کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی شاہ نظام الدین بلخی پیدا ہوتا تھا. جب ماں بچے کو دودھ گود میں لے کر دودھ قرآن پڑھ پڑھ کے پلایا کرتی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا تھا. جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے. جب مائیں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوا کرتے تھے. اب ماں وی سی آر پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلاتی ہے. ولی کہاں سے آئے گا؟ گود میں ڈاکو آئے گا. تمہارے یہاں کی فضا کا تو اتنا مجھے علم نہیں. بچے بیمار ہو جاتے ہیں اکثر ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اماں نے مسور کی دال کھائی ہے، گرم دال کھائی ہے، بچے کو پیچس ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے، کھائی ماں نے ہے، ماں تو بالکل تکڑی ہے. وہ کہتا نہیں نہیں، اس کی اماں نے بتاؤں بینگن کھائے ہیں، اچار کھایا، گڑ شکر کھایا، گرم چیز کھائی، بچہ بیمار ہو گیا. او لوگوں، گڑ شکر کی حرارت پہ تیرا یقین ہے، اچار کی ترشی پہ تیرا یقین ہے، مسور کی دال کی گرمائش پہ تیرا یقین ہے. اگر ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں ترشی گرمی حرارت جا سکتی ہے، اگر یہی ماں جھولی میں لے کر سورت یاسین پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی تو قرآن کا نور کیسے نہیں جائے گا؟ کیسے قرآن کا نور نہیں پہنچے گا؟ ہم لوگوں نے اللہ والوں والی زندگی ترک کر دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ غنی دستورات بیچاری ان کو کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کالی کملی والے کی اماں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر سرکار کو دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں کے پیٹ میں کالی کملی والا یتیم ہو گیا. دادا زندہ تھا، دادی زندہ تھی. دادا روٹی کھانے کے لیے گھر آتا تھا، جلدی نکل جاتا تھا. ایک دن عبد المطلب کی گھر والی حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو بٹھا لیا اور کہنے لگی کچھ معلوم بھی ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا کیا؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ بیوہ بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، لیکن عطر ایسا استعمال کرتی ہے، خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ سارا محلہ، سارا گھر، سارا صحن، سارا کمرہ تمام کا تمام ہر وقت معطر رہتا ہے. میں عزت سے ڈرتی ہوں، یہ پیٹ سے ہو کر، بیوہ ہو کر، رندے راند ہو کر اپنا عطر استعمال کرتی ہے. عبد المطلب کہنے لگے تو عورت ذات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، مجھ سے پوچھ، میں شرم کا مارا بولتا نہیں. سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے اور مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا مکہ بہتا ہوا ہے. عبد المطلب نے کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ تو گھر میں رہتی ہے، ساس بہو گھر میں تو ہو، پوچھ لیں گے عطر کہاں سے لاتی ہے.
سرکار کی دادی کہنے لگی پوچھوں کیسے، بلاؤں کیسے؟ کئی مرتبہ ارادہ کر کے اس کو بلاتی ہوں، سیدہ آمنہ کو بلاتی ہوں، یہ میرے پاس آتی ہے، جب میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں بول نہیں سکتی، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی، آمنہ بیٹی ذرا ادھر آؤ۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا۔ کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیٹ میں لیے لیے سیدہ آمنہ آ رہی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، یہ عطر کوئی عام نہیں، یمن کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، یہ عطر بھی کوئی خاص ہے، یہ خوشبو بڑی خاص ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ تو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے، پیٹ سے ہو کر عطر لگاتی ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے فرمانے لگی او میرے ابا، میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی بھی کسی نے عطر لا کے دیا ہی نہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت کی دادی کہنے لگی استعمال کی کیا بات کرتے ہو، اس سے یوں پوچھو یہ عطر پیتی کہاں سے ہے، اس کو کون عطر پلاتا ہے؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں مہک اٹھتی ہے، وہاں خوشبو، جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں خوشبو، جہاں چل کے جاتی ہے وہاں خوشبو۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگی ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، اور فرمانے لگی ابا اگر تم زیادہ پوچھو گے تو مجھے دیوانی کہو گے، مجھے یہ چاند سلام کرتا ہے، یہ سورج سلام کرتا ہے، ہر رات کو جلیل القدر پیغمبر مجھے بشارت دینے آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، جس نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان نے عطر برسایا، اتنا خوشبو والا نبی، اتنی رحمت کی چادر والا نبی، اتنا کرم والا نبی، قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دینے والا نبی، ہم اس کے امتی ہو کر پھر بھی جہنم میں گئے تو ڈوب مرنے کی بات ہے، پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 1-2 دن نہیں 13 برس تک بڑی مار کھائی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا مارا، سر سجدے میں ہے، سارا اونٹ کا اوج لا کر کمر پہ رکھ دیا گیا، سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک عورت نے آواز دیا فاطمہ تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ تشریف لائی، وہ فوج الگ کیا، ادھر ادھر کیا، رونے لگی ابا ان کے لیے بد دعا کرو، یہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا لگتے جگر، او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ دعا بد دعا کیسے کروں، یہ لوگ تیرے ابا کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کے زمانے میں شاہ ابی طالب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، 2 پہاڑوں کے درے میں مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا۔ قید اس بات کی تھی نہ ان کو کوئی آٹا بیچے گا، نہ ان کو کوئی نمک دے گا، نہ ان کو کوئی پانی دے گا۔
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا میری خدیجہ سارا مال تو نے مجھ پہ قربان کر دیا، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، آج رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں، برداشت کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، آخر میں ماں ہوں، یہ میری زینب، یہ میری رقیہ، یہ میری ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ، چاروں کی بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ قدرتی بات ہے، دھی کا دکھ ماں کے نہیں دیکھا جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا، خصوصاً بیٹی کے بارے میں ماں بڑی بےتاب ہوتی ہے۔ سرکار پہ بھی اس کا اتنا اثر ہوا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ دیا، ہدیے میں سونا نہیں، چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، جھاڑیوں کے پتے ہیں۔ آپ نے لیے اور واپس تشریف لائے تو اپنی بیٹیوں کو آواز دی، زینب بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ چاروں کو لائن میں بٹھا لیا، رحمت والے ہاتھوں سے جھاڑیوں کے پتے تقسیم فرمائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا، پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، سارا دن بک 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 میں کٹ جاتا ہے، ساری رات یوں ہی زندگی کے لمحات تباہ ہو رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق سے۔ مدینے پاک میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا۔ آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت بھی کی بھی توفیق نہیں، گھر کا گھر اتنا باغی، صبح کے وقت ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے، قرآن کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں۔ کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں تھا، تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم، کوئی پریشان حال ملے گا، میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا، اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور کم سے کم 8 آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لٹار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا ابو بقیہ صحابی ہے، کافر کا غلام ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک بالش کے قریب زبان بار لٹکی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے،
وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جان سے مر جائے کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا خالق کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اور کالی کملی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں، جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی قریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکر صحابی کی کڑاپ کڑاپ کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا، نہ غریب ہوں نہ نادار ہوں، میں مفلس ہوں میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے، ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی قریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکر صحابی کی کڑاپ کڑاپ کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لتاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا، نہ غریب ہوں نہ نادار ہوں، میں مفلس ہوں میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔
کیا بات ہے؟ ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، جب تک میں دیدار نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ صحابی اتنی پیاس کے وقت میں پسلیاں توڑ دی گئی، لتاڑا گیا، گرم گرم زمین پہ لٹایا گیا۔ ابو بکر پانی لے کر آئے تو صحابی پانی نہیں پیتا، اور ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، انہیں یہ کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں جب میں اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر آقا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جاؤں گا، اور جب آقا میری طرف نظر فرمائیں گے کہیں میری یہودیوں والی شکل دیکھ کر منہ نہ پھیر لیں، عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر کہیں میری طرف سے آقا منہ نہ پھیر لے، کہیں شرک والی لعنت بدعت والی دیکھ کر مجھے یہ نہ فرما دے یہ میرا نہیں۔ وقال الرسول یا رب القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔ 19واں پارہ قرآن کریم کہتا ہے، خود سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ میرے نہیں، انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے قرآن کا تمسخر اڑایا تھا، چھٹا بنایا تھا، الہی یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے۔ کون اس وقت کام آئے گا؟ ابو بکیہ سچا عاشق ہے۔ ایک اور مغالطہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ کتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے جو 70 گز سے پتہ چل جائے لیڈا آ رہا کہ لیڈی آ رہی ہے، وہ ہم کہیں ہوا۔ یہ بھی کوئی سنت ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,29,000 صحابہ کی سنت ہے، اور خطبہ اور ابدالوں کی سنت ہے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، سارے اللہ والوں کی سنت ہے۔ تمہارے یہاں کا ماحول کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو صرف اس لیے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گھر والی بیوی ایسا نہ کرے کہ سامنے روٹی رکھ کر یوں نہ کہہ دے کہ بابا جی روٹی کھا لو، نہ ہو وزن تو کوئی نہیں داڑھی میں، داڑھی میں کوئی وزن نہیں، اس کا وزن قبر میں معلوم ہوگا، اس کا وزن قیامت میں معلوم ہوگا کہ آقا فرمائیں گے آنے دو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جناب ابو بکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر مجھے سرکار کی زیارت کرا، پھر پانی کے لیے کہا گیا، کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار نہیں ہوں، اور لوگوں مجھے کالی کملی والے کی محبت کا مزہ لگ گیا، عشق لگ گیا، مجھے حضور کا دیدار کراؤ۔ ابو بکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر صدیق اکبر دربار رسالت میں پہنچے۔ لوگوں اس کا مقدر تو دیکھو، کوئی مار کھا کے کھانے جائے گا، کوئی مار کھا کے اسپتال جائے گا، کوئی مار کھا کے رشتے داروں کے یہاں جائے گا۔ ابو بکیہ مبارک ہو، تو مار کھا کے کالی کملی والے کے پاس جا رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے سرکار نے ابو بکیہ کو جب آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا اور پاس بٹھا کے پوچھا بڑی مار پڑی ہے؟ ابو بکیہ کہتا آقا تیرے عشق میں کوئی پتہ نہیں چلا کہاں مار پڑی کہاں نہ پڑی۔
کوئی پتہ نہیں. توجہ فرمائیں. سرکار نے فرمایا ابو بکیہ میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. ہاں یا رسول اللہ میں نے پانی نہیں پیا. فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آ جائے گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو بکیہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا اب ٹھہر جا ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا. سارا خاندان سویا کرتا تھا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم لما خلقت بیدی، میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. میں نے بنایا. کبھی تو نے اس بات پہ غور نہ کیا تیری اماں دال کھاتی تھی، اندر اندر میں کتنی پیاری پیاری آنکھیں بناتا رہا. اماں نے روٹی کھائی، میں نے پیاری پیاری زبان بنائی. اماں نے ترکاری کھائی، سبزی کھائی، گاجر کھائی، ٹماٹر کھائے. اللہ فرماتے ہیں اندازہ تو لگاؤ کہاں ٹماٹر کہاں تیرے ہاتھ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میرے بندے غور تو کر، ایک باپ کی 10 بچے بٹیاں، تمام کی الگ الگ تصویریں بنانے والا میرے سوا کون؟ باپ ایک ہے، بیج ایک ہے، ماں کا پیٹ ایک ہے، کارخانہ بھی ایک، مٹیریل بھی ایک، تمام کا تمام نظام ایک. اللہ فرماتے ہیں اور ان 10 بچوں کی بچیوں کی الگ الگ تصویریں میرے سوا کون بنا سکتا ہے؟ اللہ پاک سوال کرتے ہیں او لوگوں، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک تخت و تاج پہ بیٹھا ہے، ایک بھیک کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے، میرے سوا تقدیریں الگ الگ بنانے والا کون؟ تصویریں میں بناؤں، تقدیریں الگ الگ میں بناؤں، آواز بھی نرالی سب کی، ناک الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، چال ڈھال الگ الگ، رفتار الگ الگ، نصیبیں الگ الگ، مقدر نرالے نرالے. عجیب نظام ہے مالک کی کائنات کا. سبحان اللہ، قربان جاؤں. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے کس طرح اپنی خدائی سمجھاؤں، تجھ سے کس طرح اپنی بے نیازی منواؤں. فرمایا ماں کے پیٹ میں تو جب 4 مہینے کا ہو گیا تجھے بھوک لگنے لگی. اماں کو کوئی پتہ نہیں، ابا کو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو معلوم تھا میں تیرا رب تو میرا بندہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. میری بھوک کا میں نے انتظام کیا، لیکن اس وقت جو انتظام میں نے کیا وہ نجس تھا، پلید تھا، وہ خون ناپاک تھا. فرمایا میرے بندے میں نے تیری بھوک کو بجھانے کے لیے، تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی، تیری زبان کو بچایا، تیرے منہ کو بچایا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، اللہ اللہ کہے گا. اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں نہیں پلیت ہونے دیا، اب حرام کھاتا تیری مرضی. میں نے وہاں تیری زبان کو پاک رکھا ہے،
میں نے وہاں تیرے منہ کو پاک رکھا ہے، اگر ماں کے پیٹ سے ہی حرام خور بن کر آیا تو بات بگڑے گی۔ پانی پت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بوری شاہ قلندر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ بعض لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ دیکھو ہم ولیوں کے واقعات سنا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں یا کیسٹوں میں بڑھا رہے ہیں، مانتے کیوں؟ ولیوں کو مانتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو، کھانے پینے سے لے کر تھوکنے تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہو۔ ہمارے یہاں وہ ولی ہے، اور کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ مولوی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد جناب شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاء الحق سکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد مرید ملتان میں پڑھتے ہیں۔ بہاء الحق سکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا فخر الدین شاہ سے۔ ولی را ولی می شناسد ولی کو ولی پہچانتا ہے، مرید تھے، شاگرد تھے، لائق دیکھا، قابل دیکھا، بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اللہ والے، ولایت والے نیکی دیکھا کرتے تھے، آج ہم بلڈنگ اور بنگلے اور کوٹھیاں اور مکان دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عقیدت رکھنے والے اندر اندر چور رکھتے ہیں۔ میرے پاس جمعے میں بے شمار لوگ آ جاتے ہیں، جی کوئی لڑکا بتانا عقل مند نیک ہو عالم ہو، اور جب بتاتے ہیں اس کے نام زمین کتنی ہے فوراً چکری کاٹ جاتے ہیں، اندر اندر کچھ اور ہے۔ شاہ فخر الدین ملتان پڑھتے تھے کہ وہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی وہیں انتقال کر گئی۔ شاہ بہاء الحق نے دوسری لڑکی دینے کا ارادہ کر لیا، مگر بہاء الحق کا جو بیٹا تھا شاہ صدر الدین، برابر میں خبر ہے ملتان میں، اس نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے، تجھے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ توجہ کرنا، بہاء الحق شاہ بہاء الحق زکریا بہاء الدین کا بیٹا کہتا ہے فخر الدین کے بارے میں کہ اس کا نفس نہیں مرا ابھی۔ ایسے نماز تو پڑھتا ہے کہ ہاں، روزے رکھتا ہے کہ جی ہاں، اللہ اللہ بھی کرتا ہے کہ جی ہاں، کہ پھر کہنے لگا پرسوں میں نے دیکھا تھا صبح کی نماز سے پہلے جب جماعت کھڑی ہونے لگی یوں کرتا ہلا ہلا کر ہوا کر رہا تھا، دربار الہی میں کھڑا ہوتے وقت اس کو گرمی سردی کا پتہ کیسے چل گیا؟ عیب دیکھو کیا نکالا، خامی دیکھو کیا نکالی۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی، حافظ جمال بی بی، قرآن کریم کی حافظہ ہے۔ بولی شاہ قلندر پیٹ میں ہے، بولی شاہ قلندر کی اماں ایک ختم قرآن کا روزانہ کرتی ہے۔ جب پیدا ہوئے بولی شاہ قلندر جب پیدا ہوئے تو بہت روئے، بہت رو رہے ہیں، بچہ خوشی تھی بچہ پیدا ہوا، لیکن اب رونے سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ایک بزرگ آئے، بولی شاہ قلندر کے ابا بلا کے لائے کہ جی دم کر دو، بہت رو رہا ہے چھوٹا بچہ۔ جب اس اللہ والے نے دم کیا تو بچہ خاموش ہو گیا۔ تو شاہ فخر الدین نے کہہ دیا جیسے مولوی لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اب تو یہ چپ ہو گیا اور آپ تو چلے جائیں گے دلی، اگر یہ پھر رو پڑا تو مجھے بتا دو نا کیا دم کیا آپ نے۔ اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، بتا بھی دیتے۔ وہ دلی والا بزرگ کہنے لگا فخر الدین
اس کی اماں قرآن کی حافظ ہے، اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی۔ اس کی روح کا اور قرآن کریم کے نور کا اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا رابطہ ہو گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، امی چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، وہ قرآن نہیں پڑھتی، اور آدھی کی عادت ٹوٹی، ناچی کا نشہ ٹوٹا، یہ بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھ دی، ایک آیت اس کان میں پڑھ دی، قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ حاصل یہ کہ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو گولی شا قلندر پیدا ہوا کرتا تھا۔ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے جھولی میں لے کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، شاہ نظام الدین بلخی پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں بچے کو دودھ گود میں لے کر دودھ قرآن پڑھ پڑھ کے پلایا کرتی تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے۔ جب مائیں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوا کرتے تھے۔ اب ماں VCR پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلاتی ہے، ولی کہاں سے آئے گا؟ گود میں ڈاکو آئے گا۔ ہمارے یہاں کی فضا کا تو اتنا مجھے علم نہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اماں نے مسور کی دال کھائی ہے، گرم دال کھائی ہے، بچے کو پیچس ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے، کھائی ماں نے ہے، ماں تو بالکل تکڑی ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں، اس کی اماں نے بتاؤں بینگن کھائے ہیں، اچار کھایا، گڑ شکر کھایا، گرم چیز کھائی، بچہ بیمار ہو گیا۔ اور لوگوں، گڑ شکر کی حرارت پہ تیرا یقین ہے، اچار کی ترشی پہ تیرا یقین ہے، مسور کی دال کی گرمائش پہ تیرا یقین ہے۔ اگر ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں ترشی گرمی حرارت جا سکتی ہے، اگر یہی ماں جھولی میں لے کر سورت یاسین پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی تو قرآن کا نور کیسے نہیں جائے گا؟ کیسے قرآن کا نور نہیں پہنچے گا؟ ہم لوگوں نے اللہ والوں والی زندگی ترک کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ غنی، دستورات بیچاری ان کو کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کالی کملی والے کی اماں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر سرکار کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں کے پیٹ میں کالی کملی والا یتیم ہو گیا۔ دادا زندہ تھا، دادی زندہ تھی، دادا روٹی کھانے کے لیے گھر آتا تھا، جلدی نکل جاتا تھا۔ ایک دن عبد المطلب کی گھر والی حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو بٹھا لیا اور کہنے لگی کچھ معلوم بھی ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا کیا؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ بیوہ بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، لیکن عطر ایسا استعمال کرتی ہے، خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ سارا محلہ، سارا گھر، سارا صحن، سارا کمرہ تمام کا تمام ہر وقت معطر رہتا ہے۔ میں عزت سے ڈرتی ہوں، یہ پیٹ سے ہو کر، بیوہ ہو کر، رنگے راند ہو کر اپنا عطر استعمال کرتی ہے۔
عبد المطلب کہنے لگے تو عورت ذات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، مجھ سے پوچھ، میں شرم کا مارا بولتا نہیں، سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے اور مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے، او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا مکہ بہتا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی، تو گھر میں رہتی ہے، ساس بہو گھر میں تو ہو، پوچھ لیں گے عطر کہاں سے لاتی ہے؟ سرکار کی گادی کہنے لگی پوچھوں کیسے، بلاؤں کیسے؟ کئی مرتبہ ارادہ کر کے اس کو بلاتی ہوں، سیدہ آمنہ کو بلاتی ہوں، یہ میرے پاس آتی ہے، جب میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں بول نہیں سکتی، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی، آمنہ بیٹی ذرا ادھر آؤ۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیٹ میں لیے سیدہ آمنہ آ رہی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، یہ عطر کوئی عام نہیں، یمن کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، یہ عطر بھی کوئی خاص ہے، یہ خوشبو بڑی خاص ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ تو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے، پیٹ سے ہو کر عطر لگاتی ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے فرمانے لگی او میرے ابا، میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی بھی کسی نے عطر لا کے دیا ہی نہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت کی دادی کہنے لگی استعمال کی کیا بات کرتے ہو، اس سے یوں پوچھو یہ عطر پیتی کہاں سے ہے، اس کو کون عطر پلاتا ہے؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں مہک اٹھتی ہے، وہاں خوشبو، جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں خوشبو، جہاں چل کے جاتی ہے وہاں خوشبو۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگی ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت، اور فرمانے لگی ابا اگر تم زیادہ پوچھو گے تو مجھے دیوانی کہو گے، مجھے یہ چاند سلام کرتا ہے، یہ سورج سلام کرتا ہے، ہر رات کو جلیل القدر پیغمبر مجھے بشارت دینے آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، جس نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان نے عطر برسایا، اتنا خوشبو والا نبی، اتنی رحمت کی چادر والا نبی، اتنا کرم والا نبی، قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دینے والا نبی، ہم اس کے امتی ہو کر پھر بھی جہنم میں گئے تو ڈوب مرنے کی بات ہے، پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 1-2 دن نہیں 13 برس تک بڑی مار کھائی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا مارا، سر سجدے میں ہے، سارا اونٹ کا اوج لا کر کمر پہ رکھ دیا گیا، سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک عورت نے آواز دیا فاطمہ تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ تشریف لائی
وہ فوج الگ کیا، ادھر ادھر کیا، رونے لگی ابا ان کے لیے بد دعا کرو، یہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا لگتے جگر، او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، دعا بد دعا کیسے کروں، یہ لوگ تیرے ابا کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کے زمانے میں شاہ ابی طالب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، 2 پہاڑوں کے درے میں مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا۔ قید اس بات کی تھی نہ ان کو کوئی آٹا بیچے گا، نہ ان کو کوئی نمک دے گا، نہ ان کو کوئی پانی دے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا میری خدیجہ سارا مال تو نے مجھ پہ قربان کر دیا، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، آج رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں، برداشت کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، آخر میں ماں ہوں، یہ میری زینب، یہ میری رقیہ، یہ میری ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ، چاروں کی بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ قدرتی بات ہے، دھی کا دکھ ماں کے نہیں دیکھا جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا، خصوصاً بیٹی کے بارے میں ماں بڑی بےتاب ہوتی ہے۔ سرکار پہ جو اس کا اتنا اثر ہوا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ دیا، ہدیے میں سونا نہیں، چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، جھاڑیوں کے پتے ہیں۔ آپ نے لیے اور واپس تشریف لائے تو اپنی بیٹیوں کو آواز دی، زینب بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ چاروں کو لائن میں بٹھا لیا، رحمت والے ہاتھوں سے جھاڑیوں کے پتے تقسیم فرمائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا، پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، سارا دن بک 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 میں کٹ جاتا ہے، ساری رات یوں ہی زندگی کے لمحات تباہ ہو رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق میں۔ مدینے پاک میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا۔ آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت کی بھی توفیق نہیں، گھر کا گھر اتنا باغی، صبح کے وقت ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے، قرآن کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں۔ کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں تھا، تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم
کوئی پریشان حال ملے گا، میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا، اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور کم سے کم 8 آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لٹار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا، ابو بقیہ صحابی ہے، کافر کا غلام ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک بالشت کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جان سے مر جائے کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا خالق کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اور کالی کملی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ صحابی کی کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بقیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا تو کمنٹ ضرور کریں، اور اس طرح مزید بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔